السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ، خود کی اور اپنے پیاروں کی تربیت کا مہینہ، جس مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت کی جانب سے اتنے سارے وعدے ہیں، رحمتوں کا نزول ہے، بہت ساری بشارتیں ہیں۔ وہ جو رمضان کو پائے اور رمضان کے روزوں سے مستفید ہو اور رمضان میں اپنی راتیں قیام میں گزارے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ صرف اس کا صلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ہم رمضان میں کوشش کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں سیکھ سکیں جو بعد از رمضان بھی ہمارے لیے نفع مند ثابت ہوں، کچھ اپنی زندگی کی ایسے اینگلز کو دیکھیں کہ جہاں ہم اپنے اور اپنے پیاروں کی تربیت میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایز این ایکسپرٹ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ کے ایک دفعہ پھر وقت دینے کا اور اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی شفقت کے ساتھ ایک ایک بات کو سمجھانے کا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ موقع دیتا ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر استاذہ۔ استاذہ ہم بات کر رہے تھے، بہت سارے اینگلز پہ اب تک بات ہو چکی ہے، اور خصوصی طور پہ جو پچھلی جو ایپیسوڈز تھیں اس میں ہم نے حضرت یحییٰ کا ایک جو رول ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے، ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی۔ اسی بات کو میں آگے دہراتے ہوئے، اور ہم نے اس پوڈ کاسٹ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی سمجھا ہے کہ رمضان میں ہم بہت سارے اینگل سے بات کرتے ہیں، عبادات کی بات کرتے ہیں، روزے کے اوپر بات کرتے ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے رہ جاتا ہے، روزے میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں، رمضان میں وہ کون سی عبادتیں ہیں۔ لیکن اس دفعہ ہم تھوڑا ہٹ کے بات چیت کر رہے ہیں کہ جب ہم رمضان کو کہتے ہیں کہ اٹس اے منتھ آف ٹریننگ، تو وہ کیا کیا پرسنالٹی کے اینگلز ہیں جو سامنے ہونے چاہیے۔ پچھلے قسطوں میں ہم نے بات کی حضرت لقمان علیہ السلام کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی، کہ ایز اے باپ ایک پیرنٹنگ گائیڈ لائن ہمیں ساری کی ساری ملتی ہیں کہ کس طرح آپ اپنے بچے کی شخصیت اور اس کے کردار سازی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت ساری مثالیں شروع میں آپ بات کرتی رہیں۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، صبر کس کس موقع پہ سکھایا جا سکتا ہے۔ روزہ شکر سکھاتا ہے، شکر کیسے کیسے اپنے بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے، شکر کی ڈیفینیشن۔ پھر وہ تمام چیزیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ مائکرو لیول پہ جا کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو خود بھی فہم کے راستے بہت آسان ہوتے ہیں، اور انسان کو ان عادات کو اڈاپٹ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ آج ایک اور تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں جو ہمیں ایک مشہور تذکرہ ملتا ہے اور ایک باز خاتون کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام، جو کہ ایک نان کنٹروورشل پرسنالٹی ہے اس پوری دنیا کی، ہر ریلیجن کے لوگوں کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں اور یہ سب کچھ۔ اور پھر جب اس بیٹے کے بارے میں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں پر شروع ہوتی ہے بات کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے ہدایت دی اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ سادہ اس واقعے کو کس طرح سے ہم کھولیں گے اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے؟ فیضا، بہت ہی اہم طرف توجہ دلائی ہے آپ نے۔ الحمدللہ ہمارے لیے ان ہستیوں کی زندگی میں بہت بڑی مثال ہے۔ بے شک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کو ڈیفینڈ کرنا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا کتنا زیادہ مشکل تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی گود میں تھے، تو ان کے خاندان والوں نے اور ارد گرد والوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے ان پر کہ آپ نے یہ کیسا جرم کر ڈالا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بالکل۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طے کردہ پروگرام کے مطابق حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے رسول اور نبی بنایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں بھی جس چیز نے سب سے زیادہ رول پلے کیا
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گائیڈ لائن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی رہنمائی تھی کہ اس نے مجھے کتاب دی. کتاب ہی کا زندگی پر اثر ہے. علم کی وجہ سے ہی انسان کے اعمال بدلتے ہیں. یعنی بدبختی اور جو بدنصیبی ہے اس کا بہت بڑا جہالت کا ساتھ بہت گہرا تعلق بہت گہرا تعلق ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں کبھی اس یعنی موقع کو امیجن کرتی ہوں اور اس کی فیلنگ لیتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اچھا پورے لوگ ارد گرد جمع ہیں اور پنگھوڑے میں پڑا ہوا ایک بچہ جو ہے وہ بول اٹھتا ہے انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ معزز کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے. بالکل. اور اس کتاب کے ساتھ مجھے نبوت عطا کی گئی ہے. تو دوسری بات جی یعنی انسانیت کی جو الٹیمیٹ پیک ہے وہ اس کتاب سے جڑے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. انسانیت کی سکسیس اس کتاب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے ساتھ متعلق ہے. اس کتاب کے بغیر انہیں 2 جہاں کی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. شاید ایک جہاں میں تو سو کالڈ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن 2 جہاں کی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. دیکھیں ایک جہان کی کامیابی بھی محض یعنی ایک اینگل پر کامیابی کسی کی ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے کامیابی کا معیار فرق کر دیا نا. ہم نے کامیابی اور جو اپنی نسلوں کو سمجھایا، جن چیزوں کو ہم کامیابی کہتے ہیں، جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اور ایک دوڑ ہے. ابھی آپ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کر رہی تھی کہ آپ اپنا نظام دیکھیں. ایک دن میں ایجوکیشن کے لیے اور ایک بچے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. یہ بلینز آف ڈالر ہیں جو اسپینڈ ہو رہے ہیں، اور صبح سے لے کے ماں باپ کی مصروفیات شام تک، اور پورا کا پورا ایک گھرانے کا، ایک معاشرے کا، ایک نیشن کا، اور پھر انٹرنیشنلی ایک ہی طرف پہیا گھوم رہا ہے. اور اس میں اگر وہ کتاب ہی شامل نہ ہوئی جو اصل کامیابی کی کتاب تھی. اب دیکھیں کیسے عجیب ہم لوگ ہیں. ایک چھوٹی سی مشینری ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے انسٹرکشن مینول کو ہم دیکھتے ہیں. جی. ہم اس مشینری کے بارے میں کانشیس ہیں کہ اگر ہم نے یہ مشین بغیر انسٹرکشنز کے استعمال کر لی، جس کو استعمال کرنا ہمیں نہیں آتا، تو ہم بنانے والے کی انسٹرکشنز کے بغیر تو نہیں چلتے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو بنانے والے نے جس طرح سے اسے بنایا اور اس نے جو انسٹرکشن مینول ہمیں دیا، اس انسٹرکشن مینول کے بغیر ہی ہم اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں. اور اس کے بغیر چلنا ہم ضروری خیال کر لیتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر بھی ہم کامیاب ہوں گے. بالکل ایسا ہے، اس لیے کہ اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اس کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے، اور اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر استاد. ہم آگے چلتے ہیں اور یہی دیکھتے ہیں کہ آگے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بنایا، اور اینما کنت کہ جہاں کہیں بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے. جو تاکید ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں یہاں پر ہمیں انسٹرکشنز مل رہی، بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. یعنی یہ جو 2 کنجیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، نماز اور زکوٰۃ، اس کے بارے میں یہاں اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ کسی انسان کی کامیابی کے لیے اس کی شخصیت کی جو بنیاد ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہونا ہے. یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کنیکٹیوٹی ہے نا. اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ بہترین زندگی بسر کرنے کا اور زمین والوں کو نفع پہنچانے کا معاملہ ہو سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں، میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو آسمان پر بادل آتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تو وہ جو بجلیاں ہیں نا وہ دکھتی ہمیں اوپر ہیں لیکن ان کا بڑا گہرا تعلق ہے زمین کے اندر کے ساتھ. بالکل ایسے. تو ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے نا. اصول تو یہی ہے. تو آسمان کی جو بجلیاں ہیں ان کی اصل زمین کے اندر ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر کے چیر پھاڑ کے زمین کے اندر اتر جانا چاہتی. ٹھیک ہو گیا. تو انسان کی اصل جو ہے نا وہ زمین میں نہیں ہے. انسان کی اصل وہ رہتا زمین پر ہے لیکن اس کی اصل اوپر ہے. تو جب تک وہ اپنی اصل سے جڑ کے نہیں رہے گا اس کے اندر بے قراری بھی رہے گی، اس کی زندگی میں وہ سکون بھی نہیں آئے گا، اور وہ اپنی اصل پر نہیں ہوگا. تو اس اصل کے ساتھ متعلق رہنے کا
جو معاملہ ہم رسول اللہ کی حیات میں دیکھتے ہیں، آپ کو جب آسمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اور 5 اوقات. اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس بات کو بھی ذرا اور ایکسپلین کریں کہ اس کا کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے. یعنی جو چیز پیک پہ جا کے آپ اچیو کر سکتے ہیں، معراج تو وہ چیز ہے نا کہ جس کو آپ پیک پہ، تو یعنی نماز ایک اللہ کے آگے جھک جانا، یہ اتنی بڑی بات ہے. دیکھیں، نماز ایک کنیکشن ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان، اور یہ ایسا کنیکشن ہے جو اگر ہم اس کو ایک اینگل سے دیکھیں، دیکھیے آپ کے پاس زندگی کا جو وقت ہے اس میں آپ کا سونا اور آپ کا جاگنا، یہاں آپ جاگتے ہیں اور آپ پورا دن گزار کے یہاں آپ سو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کو کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کو چلے ایک سادہ اگزامپل سے دیکھیں. مثال کے طور پر آپ کا موبائل ہے، آپ کو موبائل کی ضرورت فیل ہوتی ہے تو آپ موبائل کو چارج کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضرورت کس وقت ہوتی ہے؟ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں. آپ سب سے پہلے موبائل کو دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے، کیونکہ ہماری تو ہر چیز کا تعلق ہی موبائل سے جڑ گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے موبائل کو چارجنگ کی ضرورت ہے، ہمیں بھی چارج ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مارننگ ٹائم ہے، اٹھتے ہی اور یہ چارجنگ ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے متعلق ہونے کے لیے. چارج ہوئے بغیر آپ کیسے جو ہے وہ الائیو رہ سکتے ہیں ود یور سول اینڈ ود یور مائنڈ. مائنڈ، باڈی اینڈ سول تینوں کا الائنڈ ہونا ضروری ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جب مارننگ میں آپ اٹھتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ ناشتہ کرتے ہیں، اسی طرح سے جیسے آپ مارننگ میں اٹھتے ہیں تو آپ کو دوبارہ کنیکٹیوٹی کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور ایک بڑے لمبے کام کی بریک کے بعد دوبارہ آپ کو ضرورت فیل ہوتی ہے کچھ کھا لیں، کچھ آرام کر لیں. تو وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ کی ایک نیڈ اراؤز ہوتی ہے، اور یہی ٹائم ہے ظہر کا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی باڈی اور سول کا بڑا ڈیپ کنیکشن رکھا ہے کہ یعنی باڈی بھی اسی وقت کچھ چیزیں ڈیمانڈ کری ہوتی ہے جس ٹائم آپ کی سول بھی وہی اسی وقت پہ ڈیمانڈ. جی بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں یا نہ کریں، دو صورتوں میں، دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کا وقت ایسا ہے جس میں انسان کو ایک دفعہ پھر ضرورت ہوتی ہے. ٹی ٹائم کیوں ہے؟ پوری دنیا میں ٹی ٹائم اسے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک دفعہ پھر ہلکی سی نیڈ شارٹر چاہیے ہوتی ہے. جی کچھ شارٹر ایسی چیز. تو وہی وقت نماز عصر کا ہے. اور پھر جب سورج ڈوبتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب انسان کے اندر بہت ہالونیس آتی ہے. سورج ڈوبتا ہے تو انسان کو اپنی سانسیں، اپنی نبضیں بھی ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں جس وقت وہ نیچر کو دیکھتا ہے. اور آپ دیکھیں آرٹسٹ اس منظر کو پینٹ کرتے ہیں، کیمرے کی آنکھ اسے محفوظ کرتی ہے، وہ منظر اداس کرنے والا ہوتا ہے. اس ہالونیس کے وقت میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے ایک دفعہ پھر کنیکٹ ہونے کی. اور پھر رات کا کھانا ہے، اسی طرح سے ضرورت کی بات کر رہی ہوں، جیسے باڈی کی نیڈ ہے نا، اسی طرح سے آپ کی روح کی بھی نیڈ ہے. تو وہ وقت ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوبارہ ایک کنیکشن میں آنے کا. تو یہ اوقات بھی اس طرح کے ہیں جو بڑے یعنی لاجیکلی ہم دیکھیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور اب دیکھیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کی تو ساری تقسیم ہی نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور یہ بڑی زبردست ٹائم مینجمنٹ ہے جو نماز سکھاتی ہے. اور اگر کسی انسان کی زندگی میں اس کی سوچیں اور اس کی زندگی نماز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، 5 وقت جیسے اذان ہوتی ہے، اور جیسے مرد باجماعت نماز کے لیے جاتے ہیں، اور خواتین اگر گھر کے اندر بھی پڑھ رہی ہیں، تو کنیکٹیوٹی پراپر ہے. تو جو مخلوق اپنے پیدا کرنے والے، اپنے کریٹ کرنے والے کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے، کنیکٹیوٹی کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کنیکشن کے نتیجے میں اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. ایک دفعہ صرف کتاب کا علم حاصل کر لینا، یہ کتاب سے جڑ جانا ضروری نہیں ہے. یعنی پھر بہت سارے آگے ایسے ماڈلز ہیں اور پھر استاد رمضان، اسی لیے ہم رمضان میں یہ بات اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ رمضان میں کیونکہ نیکیاں کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، رمضان میں انسان کا نیکی کے لیے دل کھل جاتا ہے. تو اگر پیرنٹس کے پاس خود بھی لاجک ہوگا، یا ہمارے پاس خود بھی لاجک ہوگا، ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو بہتر بنانے کے لیے محنت زیادہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بات بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے کہ
بچوں کو بھی لاجک سمجھانے کی جی، ضرورت ہے کہ وداؤٹ ہم لاجک نماز کیوں ادا کرتے ہیں، نماز کیوں ادا کریں. اور نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں ملتا کیا ہے، اور نماز کے دوران ہماری توجہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. خود نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانا انسان کو ایک اور دنیا میں لے آتا ہے. جیسے بڑی سادگی کے ساتھ رسول اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جواب دیا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا مل احسان، کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو تم اسے گویا دیکھتے ہی ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو یہ جو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھتی ہے یا اللہ کی آنکھ دیکھتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کی ضرورت ہے. جی، بہت بڑا چینج آتا ہے جی اس سے. اس کے توسط سے تبدیلی آتی ہے کہ انسان کے بیہیویئرس میں، ان کی درستگی میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھنا، ریسپانسبل سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور استاد صاحب عام فہم مثالوں سے بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہم اس وقت کیمرے کے آگے ہیں تو بہت ہر اس حرکت پہ غور کریں گے اور کانشیس رہیں گے کہ یہ کیونکہ اسکرین جا رہی ہے، پکچر جا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا اچھا کچھ ضرورت بھی ہے، کہیں چھینک بھی آ رہی ہے، خارش بھی ہے، پھر بھی ہمیں ہوگا کہ نہیں، ایک ویو خراب ہو جائے گا. اور پھر جگہ جگہ ہم اپنے روڈس پہ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. ابھی جس طرح پاکستان میں بھی موٹر ویز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور پھر سیف سٹی پروجیکٹس کے تھرو جو ہے وہ سرویلنس زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور جہاں پر سرویلنس زیادہ اچھی ہے انسان لاشعوری طور پہ اسے پتہ ہے وہ جاتے جاتے اسپیڈ کو وہیں پر مدھم کر لے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. اور اس کی نوٹیفیکیشن، اچھا جب تک دیکھنے کا احساس تھا ہم شاید اتنا عمل نہیں کرتے تھے. جب سے گھر میں پینلٹی کے پیپرز آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ جو ہمارے چالان آنا شروع ہو گئے ہیں تو اور زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. اکثر اب پتہ ہوتا ہے کہ کسی اشارے پہ اشارہ توڑا تھا، اس کا عمال نامہ گھر پہنچ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام بھی دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا، کہ ہم ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے ان تمام اعمال کا ہمیں جواب دینا ہوگا. ہر نظر کا جواب، ہر عمل کا جواب، ہر جیسچر کا جواب اس اللہ رب العزت کے آگے کھڑے. اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وصیت کی، وہ وصیت سارے انسانوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا اور زکوٰۃ کی. زکوٰۃ مال کو بھی پاک کرتی ہے، دل کو حرص اور بخل سے پاک کرتی ہے، اور یہ پاکیزہ زندگی کے لیے ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا. اور زکوٰۃ کو اگر ہم تھوڑا سا ایک اور اینگل سے دیکھیں تو تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے نا، کہ اندر نفس کو پاک کرنے کا کام کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وصیت کے ساتھ کہ آپ نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے، اور تیسری بات یہ کہ مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا. ہاں کہ یہ بات ملتی ہے. ایک طرف خالق کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے، اور دوسری طرف جو پیرنٹس کے ساتھ جو تعلق ہے. ہم نے دیکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یعنی مجھے اپنے والدین کے لیے فرما بردار بنایا گیا، اور یہاں کیا کہا گیا کہ صرف والدہ کا، کیونکہ بن باپ کے بچے تھے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ جس کا احسان ہے اس کا احسان پہچان کے حق ادا کرنے والا بنا ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی ان کے کیریکٹر کی کہ وہ اپنی ماں کے حق شناس تھے. ماں کے بہت زیادہ، اور اللہ کا حق شناس ہوئے بغیر آپ اپنے رشتوں کے لیے حق شناس نہیں ہو سکتے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے. اور پھر ایک دفعہ اتنی خوبصورت آیات آ جاتی ہیں کہ جس میں سلامتی کی بات کی گئی ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اللہ کے وہاں بھیجا جاؤں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا دوبارہ، پھر سلامتی ہی سلامتی ہے. یعنی انہی لوگوں کے لیے سلامتی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو تھنک، ہمیں ضرور سوچنا ہے. کیا ہم اپنی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے، انہوں نے دنیا سے جانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب اٹھا کے کھڑا کیا جانا ہے، کیا واقعی ہم ان کی سلامتی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے توسط سے ہمیں بتایا، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ نسلوں کی تعلیم و تربیت، نسلوں کی ٹریننگ، انہیں اچھا انسان بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، یہ امت کی ذمہ داری بھی ہے. اس کے لیے ہم سب کو
ضرور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی اگزامپل سیٹ کی اور کن کو رول ماڈل بنایا کہ وہ ایک بچپن ہی سے، یعنی پنگھوڑے میں پڑا ہوا بچہ ہے، بھی ابھی تو اسے کچھ پتا نہیں، ابھی وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، یعنی وہ سٹیج ہے اس کو عبودیت اور ابدیت سکھانے کی. جی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالوں کو اس لیے سامنے رکھا ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی پیرنٹنگ ہوگی، جب کبھی بھی انسان سازی کا عمل ہوگا تو اسی طرح سے ہوگا. یہی ایک اچھی شخصیت کو نشو و نما دینے کے لیے، اسے پروان چڑھانے کے لیے انہی اصولوں کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اتنی خوبصورت بات چیت کا اور اتنی خوبصورت رہنمائی کا. یہی موقع ہے ایک دفعہ پھر انشاءاللہ اس رمضان میں رک کے سوچنا ضرور ہے کہ جہاں غلطی ہو گئی وہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ، استغفار کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، اور اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا اور اپنی نسلوں کا ایک ایسا کنیکشن بلڈ کرنا ہے کہ ان کے لیے سب سے پرائم خوشی یہ ہونی چاہیے کہ وہ انی عبداللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اور یہی زندگی اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اور پھر انشاءاللہ بہت سارا کریکلم تو اس کتاب میں موجود ہی ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.